السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے دوستو، آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بہت ہی درد بھرا بیان سنتے ہیں۔ دوستو ویڈیو میں اینڈ تک ضرور بنے رہنا۔ حسین پاک کی بیٹی سیدہ سکینہ کے ہاتھ بدے تھے۔ تمہیں اگر تاریخ کا پتہ چل جائے تو پتہ چلے گا میری بہنوں سنو۔ سیدہ فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب کے ہاتھ بندھے تھے۔ 3 دن سے بھوکے پیاسے کچھ نہیں کھایا، جن کا صدقہ پوری دنیا کھاتی ہے، آج وہ نانا کے دین کے لیے بھوکے پیاسے ہیں، صرف نانا کے دین کے لیے۔ اللہ ورنہ انہیں پانی کی کمی تھی، کربلا میں ایڑی مار دیتے تو پانی نکل آتا۔ سیدہ زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے اور یزیدی نیزے کو جس پہ حسین پاک کا سر تھا کدا کدا کر کے نعرے لگاتے ہوئے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت آ جاتی ہے، ذرا توجہ رکھو، تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے میری بہنوں۔ ایک بوڑھی عورت آ جاتی ہے، روتی رہی 3 دن تک، جب 7 دن سے پانی بند کیا تبھی سے روتی رہی، ایک ٹکڑا بچا کے رکھ دیتی تھی، کہتی تھی یہ نبی کے بچوں کے نام کا ہے۔ وہ روٹی کا ٹکڑا سوکھ گیا، دوسرے دن سوکھ گیا، تیسرے دن سوکھ گیا، انتظار کرنے لگی، پتہ نکالا حسین پاک کا سر کدھر سے آئے گا، لٹا پٹا قافلہ کدھر سے آئے گا، کوئی نہ کوئی دور میں نبی کا شہزادہ ہوگا، نبی کے بچے ہوں گے، سیدزادے ہوں گے یا سیدزادی ہوں گی۔ وہ خاتون نے جب دیکھا تو خاتون وہی سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے لے کے آ گئی سیدہ زینب کے پاس۔ کس کے پاس آئی؟ سیدہ زینب، اور کہنے لگی او بیٹی مجھے پتہ نہیں ہے تم کون ہو، اے میرے لال مجھے پتہ نہیں تم کون ہو، ہاں مجھے اتنا ضرور پتہ ہے تم جو بھی ہو اس حسین کے ساتھ میں اس کی برکتیں تمہیں ملیں گی۔ کہا مائی تم حسین کو جانتی ہو؟ کہا بیٹی اس حسین کو میں جانتی ہوں جن کا سر کاٹ کے ظالموں نے بلند کر دیا، اس حسین کو میں نے گود میں کھلایا تھا۔ کہا تم نے گود میں کھلایا؟ کہا میں فاطمہ کے گھر باندھی رہتی تھی، ان کے گھر میں کام کرتی تھی، فاطمہ نماز پڑھتی تھی تو میں اس کو کھلانے لگتی تھی۔ کہا بیٹی مگر سنو، اس حسین کی ایک بہن بھی ہے جس کا نام سیدہ زینب ہے، اگر اس زینب کو پتہ چل گیا کہ میرے بھائی کے سر کو کاٹ کے بلند کر دیا ہے، ان کے بھتیجوں کو شہید کر دیا ہے، تو وہ بہن کا مقام یہ ہے، اس زینب کا مقام یہ ہے، اگر اپنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے گی تو خدا کی قسم ہاتھ نیچے نہیں گریں گے اور یہ یزیدی نیست و نابود ہو جائیں گے۔ یہ بات سیدہ زینبی سے کر رہی تھی، اسے کیا پتا تھا میں سیدہ زینبی سے بات کر رہی ہوں۔ اب سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بوڑھی ماں یہ بتاؤ تم کون ہو؟ کہا بیٹی میرا نام فضہ ہے، میرا نام فضہ ہے، اور میں حضرت فاطمہ کے یہاں باندھی رہا کرتی تھی۔ کہا میں نے زینب کو گود میں کھلایا ہے، جب چھوٹی سی زینب تھی تو میں نے ان کو دیکھا تھا، اس کا مقام بہت بلند و بالا تھا۔ جب اتنا کہا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بوڑھی ماں یہ بتاؤ کیا تم زینب کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہا بیٹی میرے پاس اگر کچھ ہوتا تو میں آج تم پہ قربان کر دیتی، اگر میرے پاس دولت ہوتی تو میں تم پہ قربان کر دیتی۔ بیٹی میرے پاس یہ سوکھی ہوئی روٹی کے 3 ٹکڑے ہیں، اگر تم نے اس کو قبول کر لیا تو حسین پاک کے قافلے میں سے ایک نے قبول کر لیا، میری محنت وصول ہو جائے گی۔ بیٹی میں نے 3 دن سے میں نے بھی نہیں کھایا، میں بھی بھوکی رہی، اس لیے کہ فاطمہ کے بچوں نے نہیں کھایا، اس لیے کہ فاطمہ کے بچے بھوکے رہے۔ ارے ذرا تم اپنے حالات دیکھو کتنی خنڈہ گردی ہو رہی ہے، ذرا پیارو توجہ رکھو میری طرف۔ اللہ
اللہ سیدہ زینب سے اس خاتون نے کہا، سیدہ زینب سے اس بوڑھی عورت نے کہا میری طرف توجہ دو، حضرت سیدہ زینب سے اس بوڑھی عورت نے کہا مائی، کہا مائی، کہا مائی تم یہ پیش کیوں کر رہی ہو؟ کہا بیٹی اگر میرے پاس کچھ بھی ہوتا تو میں قربان کر دیتی، مگر سیدہ زینب سے ضرور ملوں گی۔ جب اتنا کہا تو سیدہ زینب کہنے لگی بتاؤ تم نے زینب کو بڑے ہو کر کے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا دیکھنا چاہتی ہو؟ کہا دیدار کرنا چاہتی ہو؟ سیدہ زینب نے اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں آگے بڑھا دی، کہا لو جس زینب کا تم ذکر کر رہی ہو یہی وہ زینب ہے جس کے ہاتھوں میں آج ہتھکڑیاں پہنا دی ہے، یہی وہ زینب ہے جس کے ہاتھ باندھ دیے ہیں۔ اگر یہی زینب چاہے، یہی زینب چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے، ہاتھ اٹھائے نیست و نابود کر سکتی ہے، مگر اس کی زبان پہ تالا ہے، اس لیے کیونکہ اس نے وعدہ، نانا نے جو وعدہ کیا تھا وہ وفا کرنا ہے۔ ہمیں دین کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو قربان کر کے نانا کے دین کو بچانا ہے۔ جب اتنا کہا تم ہی سیدہ زینب ہو؟ کہا جی ہاں میں ہی زینب ہوں۔ اللہ اللہ، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فوراً ہاتھ کو چوما، پاؤں پہ گر گئی، پاؤں کو چوما اور چومنے کے بعد کہنے لگی او ظالم یزیدیو جن کے ہاتھوں میں تم نے ہتھکڑیاں پہنائی ہے، ارے جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ علی کی بیٹی ہے، یہ فاطمہ کی لاڈلی ہے، اس کی رگوں میں علی کا دودھ، فاطمہ علی کا خون، فاطمہ کا دودھ ہے، یہ وہ زینب ہے۔ اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے ابھی تم پہ بجلی گر جائے گی۔ جب اتنا کہا لیکن نہیں، یہ اپنے نانا کا کیا ہوا وعدہ وفا کر رہی ہے، یہ جنتی ہیں اور تم سب جہنمی ہو۔ اس عورت کو غصہ آیا، چھری لے کے ان ظالموں پہ پڑی، مگر ان ظالموں نے بے دردی سے حضرت فضہ کو بھی شہید کر دیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ تمہیں کیا پتا ہے کیسے اسلام ہم تک پہنچا ہے، ایسے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ نوجوانوں آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی کو نہیں تکنا ہے، آج کے بعد شریعت کے خلاف نہیں چلنا ہے، آج کے بعد اگر تمہارا لباس ہوگا تو پتہ چلے کہ غلام حسین کا لباس ہے، اگر تمہارا چہرہ ہوگا تو پتہ چلے غلام حسین کا چہرہ ہے، اگر تمہارے سر پہ ٹوپی ہو تم نمازیں پڑھو، چہرے پہ تمہارے داڑھی ہو، یہی تک نہیں جو نبی کا اور حسین پاک کا اگر غلام ہے تو وہ نمازوں کو نہیں چھوڑ سکتا، شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا۔ آج کے بعد تم یہ کہو اور دل سے بالکل تہیا کر لو انشاءاللہ ہم مر سکتے ہیں مگر شریعت کے خلاف قدم نہیں۔ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ سب لوگ میرے ساتھ میں ہاتھ اٹھا، انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آج کے بعد ڈھول تاشے گاجے باجے تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنا، لڑائی جھگڑے خرافات سب بند۔ بولو انشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی کریں گے۔ ہر آدمی فیکٹری لگاتا ہے، معلوم ہے کائی کی؟ کوئی جوتوں کی فیکٹری لگاتا ہے۔ ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں میں اس لیے کہ گرمی میں تمہیں زیادہ پریشان نہیں کروں گا۔ جوتوں کی فیکٹری لگاتا ہے، کپڑوں کی فیکٹری لگاتا ہے، کپڑے زیادہ ہوتے ہیں، جوتے زیادہ ہوتے ہیں، ٹوپیاں زیادہ ہوتی، مائک کی فیکٹری ہے، مائک زیادہ ہوتے ہیں، لیکن مدرسہ جس کا نام ہے وہ بھی فیکٹری ہے، مگر وہ فیکٹری معلوم ہے وہ کیا بنتے ہیں؟ حافظ قرآن بنتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں، اور یہی نبی اور حسین پاک کے غلام ہوتے ہیں۔ یہ جتنے حضرت سے لے کر کے جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے اپنی ماں کے پیٹ سے پڑھ کے نہیں آئے، سب نے مسلم مدرسے میں پڑھا۔ آج کوئی تقریر کرتا ہے، آج کوئی نعت پڑھتا ہے، آج کوئی نظامت کرتا ہے، آج کوئی لوگوں میں تبلیغ کرتا ہے، آج نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ ایسے کام کرو، ہر قوم اپنے مذہب کے لیے کرتی ہے۔ تم سے اگر پوچھا جائے تم نے اپنے مذہب کے لیے کیا کیا، کم سے کم اگر تم نہیں پڑھ پائے، تم اتنے بڑے ہو گئے، پڑھنے کا موقع نہیں ملا، تمہارے والد صاحب کو اتنا دھیان نہیں رہا، مان لو تھوڑی دیر کے لیے کام کاج میں لگ گئے، لیکن اب تم اپنے بچوں کو تو پڑھا سکتے ہو۔
اور اگر تمہارے پاس بچے نہیں ہیں، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، بچے بھی جوان ہو گئے، تو کم سے کم کسی غریب کے 4-5 بچے تو پڑھوا سکتے ہو اپنے پیسوں کے ذریعے، اپنے روپیوں کے ذریعے۔ حضرت کے پاس جاؤ، حضرت کے پاس جاؤ، حضرت کے پاس جاؤ، حضرت کے پاس۔ اور ایک بات اور بتا دوں، میں جو بات بولتا ہوں کسی سے وہ نہیں، منہ پہ ایک دم کھری، جاؤ اور جا کر کے کہہ دو حضرت ایک بچے کتنے دنوں میں حافظ فارغ ہوتا ہے، کہ 3 سال میں 4 سال میں، حضرت اس بچے کا پورا خرچہ میری طرف ڈالنا، وہ کھانا 3 ٹائم میرے گھر کھائے گا، یا اگر مدرسے میں بن رہا تو خوراکی میں دوں، پھر تم اپنی کمائی کا اندازہ لگانا اور پھر تم مجھے یاد کرنا، کیونکہ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی فرماتے اگر کوئی عالم یا طالب علم، عالم یا مدرسے کا بچہ اگر کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، سبحان اللہ، تمہاری بات بھی غلط ہو سکتی، میری بھی، لیکن نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ عالماً او متعلماً، یہ لفظ ہے، عالم یا طالب علم اگر کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، کچھ پڑھے بھی نہیں، دعا بھی نہ کرے، خالی گزر جائے، تو نبی فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے کوئی ایسا عمل جو 40 دن کا عذاب ہٹا دے؟ بولو، ہے کوئی ایسا عمل؟ یار اگر تمہارے یہاں کوئی مدرسہ بنا ہوا، اس کے بچے اگر گھوم رہے ہیں، آ رہے ہیں گاؤں میں، جا رہے ہیں، تلاوت ہو رہی، ادھر سے گزر گئے، ادھر سے گزر، خالی گزرنا، اور کسی ڈاکٹر کی بات، انجینئر کی بات، عالم کی بات، میری بات، تمہاری بات غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط، نبی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں ماننا، اسی مان لینے کا نام یقین رکھنا، یقین رکھ لینے کا نام ایمان ہے۔ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عالم یا طالب علم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، خالی گزر جائے، تو اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتے ہیں۔ یار بڑی بات، چھوٹی بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر حضرت نے مدرسہ بنایا، حضرت نے بنایا، آپ نے بنایا، کسی نے بنایا، تو یار یہ تو پورے گاؤں کا ہی فائدہ ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ گاؤں کے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں،